بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، ماہ رمضان ایک ایسا عظیم الشان مہینہ ہے جس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، جس کی برکات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی ایک وعظ فرمایا کرتے تھے، جسے استقبال رمضان بھی کہا جاتا ہے، تاکہ لوگ اس کی تیاری میں لگ جائیں، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور نیکی کا دور تھا، اعمال صالح کا دور تھا، کیونکہ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کا فیض پا لیتا، اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوا کرتا تھا، وہ ہے عبادت، ریاضت، یاد الہی اور آخرت کے لیے زاد راہ جمع کرنا. دنیا تو وہ اتنا کماتے تھے جتنا ایک ضرورت ہوتی ہے، محدود. یہ نہیں ہے کہ بہت سارے وسائل جمع کر کے رکھیں، جیسا کہ ہمارے اس دور میں ہوتا ہے، بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، کئی پلاٹ ہیں. تو وہاں اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ فیض تھا. خود امام الانبیاء، خود قائد اور سربراہ، سادہ زندگی گزارنے والے، افلاس کی زندگی گزارنے والے، تو جب سربراہ، قائد، لیڈر عظیم ہوتا ہے، سادہ زندگی گزارتا ہے، تو پھر عقیدت مند اور اسی طرح رعایت جو ہے اس کے راستے کا انتخاب کرتی ہے. اس لیے انہیں صرف آخرت کی فکر ہوتی تھی، اور قرآن حدیث میں صرف آخرت کا ہی تذکرہ ہے. ایمان والے جو ہے وہ آخرت کی فکر کرتے ہیں. دنیا کو تو ایسے سمجھتے ہیں گویا کہ ایک تھوڑے وقت کے لیے ہے، محدود عمر ہے، اور زندگی میں ہم ایسے ہیں جیسے کہ ایک مسافر ہوتا ہے، کتنا سوار رہے گا، اس کے بعد جو ہے حقیقی منزل جو ہے وہ عالم برزخ ہے اور آخرت. لیکن ہمارا دور فتنے کا دور ہے، ہمیں محبت ہے مال و دولت سے، ہم ایسے منصوبے بناتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم نے ایک لمبا عرصہ جو ہے دنیا میں رہنا ہے، کئی سو سال رہنا ہے، بلکہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے. کوئی اور مر گیا وہ مر جائے گا، ہم نے تو ایک طویل عرصہ جو ہے دنیا میں رہنا ہے. اسی لیے ہمارے منصوبے بھی لمبے ہوتے ہیں، عزائم بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں. لیکن ہوتا وہی ہے کہ عمر محدود ہے. دولت تو ہم بہت کچھ کما لیتے ہیں، جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو دولت کا ڈھیر ہوتا ہے. بچے جو ہے خوشیاں مناتے ہیں کہ ہمارا والد جو ہے اتنا کچھ چھوڑ کر کے گیا، اور وہ خود بھی مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے اتنا چھوڑا ہے، انہیں تعلیم دی ہے، ان کی شادیاں کی ہیں، ان کے گھر بنائے ہیں، انہیں گاڑیاں لے کر کے دی، انہیں کاروبار کروایا ہے. بس اسی پر وہ خوش ہوتا ہے. اسے یہ احساس نہیں ہے کہ میرے جو کام آنے والی چیزیں ہیں، جو میں نے آگے بھیجنا تھا، وہ کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ. اور پھر وہ حسرت ہوگی جس کا تذکرہ قرآن میں متعدد مقامات میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے کہے گا یا حسرت علی ما فرطت، یعنی میں نے زندگی کے شب و روز ضائع کیے ہیں، اس پر جو ہے افسوس ہوگا. پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست التجا کرے گا کہ یا اللہ مجھے ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے، میں نیکیاں کروں گا. لیکن پھر اب ایسا نہیں ہوگا. تو یہ ترغیب ہمارے لیے ہے کہ استقبال کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماہ رمضان کی اہمیت بیان کی ہے، کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے 11 ماہ تو ایسے ہی گزر گئے، دن رات ایسے لاو لاب میں، دنیا کمانے میں، باقی معمولات میں. لیکن نیکیوں والا مہینہ آ رہا ہے جو اجر و ثواب کا ایک سمندر جو ہے وہ لے کر آئے. سمندر ہے جہاں ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور بخشش کے لیے آسمان سے آوازیں ندائیں آتی ہیں. تو اگر
اس کی اہمیت کو نہ بتایا جائے تو پھر ہم تو ویسے ہی پہلے سستی اور قاہری میں پڑے ہوئے ہیں، تو اب بھی ہماری زندگی جو ہے سستی اور قاہری میں گزر جائے گی۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم جیسے غافل لوگ، دنیا میں مگن لوگ اور دنیا کو اہمیت دینے والے لوگوں کے لیے اس عظیم مشان مہینے کی اہمیت جو ہے پہلے سے، یعنی شعبان کے آخری دنوں میں رمضان کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ ایک ایک لفظ جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے، پورا ایک دریا جو ہے ایک کوزے کے اندر جو ہے بند کر دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یا ایھا الناس، راوی حضرت سلمان فارسی نے کیا کہا، خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، کیا یا ایھا الناس، اے لوگوں، یہاں لوگوں سے مراد جو ہے مسلمان ہیں، کیونکہ آگے ماہ رمضان کا ذکر آ رہا ہے، تو ماہ رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض ہیں، غیر مسلم پر نہیں ہے۔ تو فرمایا، اے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی تمہارے پاس مہمان بن کر کے آنے والا ہے، اور تمہارے اوپر جو ہے اللہ کی رحمتوں کا سایہ لے کر کے آنے والا ہے، بڑا عظیم، بڑا مہینہ، اہم ترین مہینہ، مبارکن، برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کا، برکات کا نزول ہوتا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 83 سال انسان کے بعد 60 سال زیادہ نہیں ہوتی، اس سے زیادہ بھی ہو جائے، یعنی پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، ایک رات کی عبادت جو ہے اس سے بھاری ہے، اس کا پلہ جو ہے وزنی ہوگا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ خیرن، زیادہ بہتر ہے 1000 مہینے کی عبادت سے۔ جعل اللہ تعالیٰ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے، یعنی جو رمضان کا مہینہ ہے، جو عظیم الشان مہینہ ہے، اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض ٹھہرائے ہیں، یعنی فرض کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ ہو جائے۔ وقیام علیہ تطوعاً، اور رات کا قیام نفلی ٹھہرایا ہے۔ یہاں رات کے قیام سے مراد جو ہے نماز تراویح ہے، اور یہاں تطوع کے معنی ہے سنت مؤکدہ کی، گویا کہ دن کو روزہ فرض ہے اور رات کو نماز تراویح بھی پڑھنا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس مہینے کی اہمیت کے حوالے سے جو ہے ارشاد فرمائی۔ روزہ کسی صورت میں نہیں چھوڑا جا سکتا، اور نماز تراویح بغیر عذر کے بھی نہیں چھوڑی جا سکتی، اور 20 کی 20 رکعت۔ فرمایا کہ من تقرب فی بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان میں کوئی بھی نفلی عبادت کرتا ہے، کوئی بھی نفلی عمل کرتا ہے، چاہے مال خرچ کرتا ہے، چاہے نماز نفلی پڑھتا ہے، چاہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، چاہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی وہ اعمال جو فرض نہیں ہیں، نفل کی حیثیت رکھتی ہیں، کرنے میں ثواب ہے، نہ کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو فرمایا اس ماہ رمضان کی وجہ سے اس کی اہمیت ایسی ہے جیسے کہ عام مہینوں میں فرض کی جو ہے وہ اہمیت ہے، یعنی فرض ادا کرنے پر جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب ملتا ہے، وہی ثواب جو ہے ماہ رمضان میں نفل ادا کرنے پر جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اتنی اہمیت اس ماہ مقدس کی۔ فرمایا کہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو ایسی ہے گویا کہ اس نے عام مہینوں میں 70 فرض جو ہے ادا کیے ہیں، یعنی جو 70 فرض ادا کرنے کا جو ثواب ہے فرض، اور وہ بھی 70 فرض، فرمایا اس کا جو ثواب ملتا ہے وہی ثواب جو ہے ماہ رمضان میں ایک فرض ادا کرنے کا ملے گا۔ جیسے زکوٰۃ دے رہا ہے، ویسے تو اسی مہینے میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، خاص کر کے جب پورا سال ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہے اور اس طرح ادا کی جائے، لیکن ہمارے یہاں لوگ ماہ رمضان میں ادا کرتے ہیں۔ اور پھر ماہ رمضان کی روزے تو ویسے ہی فرض ہے، اسلام کے رکن ہے۔ اس کے علاوہ نماز ہے، تو گویا کہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، جتنے بھی فرائض ہیں ان کا ثواب جو ہے کئی گنا بڑھ جاتا ہے ماہ رمضان کی وجہ سے۔ فرمایا وہ شہر صبر، اور صبر و ثواب ہو الجنت، فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، کیونکہ
بھوک ہے، پیاس ہے، برداشت کرنی ہے. صبر کے معنی ہے تکالیف کو جو ہے برداشت کرنا، خندہ پیشانی. گویا کہ 12 سے 14 گھنٹے جیسے کم و بیش جو ہے بھوک پیاس میں گزر جاتے ہیں، خواہشات کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے، برا بھلا کہے، آپ کو گالی گلوچ دے، تو آپ نے صبر کرنا ہے اور یوں کہنا انی صائمون، میں نے اس طرح کے برے کلمات جو ہے وہ نہیں کہنا، میں اور روزے کی حالت میں ہوں. گویا کہ جس طرح کے ظاہری کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اسی طرح جو ہے خواہش نفسانی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے. تو فرمایا صبر کا میدان، اور جو شخص صبر کرتا ہے اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی صورت میں عطا فرماتا ہے. صبر کرنے والے کے لیے جنت ہے. فرمایا وشار المواسات، فرمایا یہ مہینہ جو ہے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یعنی جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے اس مال میں سے غربا پر خرچ کریں، ان کے لیے افطاری کا اہتمام کریں اور راشن لے کر کے دیں، اور اسی طرح جو ہے آپس میں جڑ کر کے رہیں. سارے مسلمان جو ہے جیسے روایت کی طرح بن جائیں اور دوسرے کی تکالیف کو اپنی تکلیف جو ہے محسوس کریں. فرمایا وشار الجزاد فی رزق المؤمن، فرمایا ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور حقیقت یہی ہے جو لوگ تاجر ہے، کاروبار کرتے ہیں، ان کی تجارت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، کاروبار بڑھتا ہے. اور جو غربا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رزق بھی برکت دیتا ہے، عمرہ ان پر خرچ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے، یعنی یوں نہ انسان یہ نہ سمجھے کہ بس میں نے اپنے لیے ہی بس جو ہے روزہ کا اہتمام کرنا ہے، گھر والوں کے لیے کرنا ہے، بچوں کے لیے کرنا ہے، بس باقی تو ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے، اپنے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے لوگ کا روزہ افطار بھی کرائیں. تو فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کا دوسرا ثواب یہ ملتا ہے جیسے کہ غلام، بلکہ اللہ تعالیٰ جو اسے دوزخ کی آگ سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے. دوزخ کی آگ سے گناہ معاف ہو گئے، دوزخ کی آگ سے چھٹکارا ملا. اور پھر فرمایا وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ. فرمایا اس کے لیے بھی اتنا ثواب ہے جتنا کہ روزے دار جس آدمی کو روزہ افطار کرایا اسے جو ثواب ملے گا وہی ثواب اسے ملے گا. گویا کہ روزہ افطار کرنے کے 3 برکات ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، دوزخ کی آگ سے چھٹکارا ملتا ہے، اور روزے دار کے برابر یعنی روزے دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں آتی، اس کے برابر جو ہے اسے ثواب بھی ملتا ہے. اپنے روزے کا ثواب بھی ہے، روزہ افطار کرانے کا ثواب بھی ہے، چاہے وہ 1 کا کرائے، 2 کا، 5 کا، 10 کا، جتنا بھی اس کی حیثیت ہے. بولا یا رسول اللہ لیسا کلنا یجد ما نفطر به صائما. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تو تندرستی ہے، غربت افلاس ہے، ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا سکے، غربت افلاس بہت زیادہ تھی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یؤتی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن او تمرة او شربة من ماء. فرمایا یہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، یعنی وہی ثواب، گناہ معاف ہوں گے، دوزخ کی آگ سے چھٹکارا ملے گا، اور روزہ رکھنے والے کو جو ثواب ملے گا وہی بھی اسے ثواب ملے گا. اس شخص کے لیے بھی ہے. فرمایا کہ جو شخص کسی کو دودھ پلا دیتا ہے، دودھ پلاتا ہے یا دودھ کے اندر پانی ڈال کر کے پلا دیتا ہے پھر بھی، فرمایا اسی طرح کھجور کھلا دیتا ہے، یا فرمایا کہ پانی پلا دیتا ہے، یعنی دودھ نہیں ہے، دودھ میں ملا ہوا پانی، یعنی جسے ہم لسی بھی کہہ دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں وہ نہیں ہے، کھجور نہیں ہے، تو پانی اکیلا پلا دے پھر بھی اسے جو ہے وہی ثواب جو ہے ملے گا. اس کے بعد آپ نے فرمایا ومن اشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلاتا ہے، خوب کھلاتا ہے، اچھا کھانا کھلاتا ہے، صاف ستھرا کھلاتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ اللہ اسے پلائے گا میرے حوض کوثر میں سے، خود اللہ پلائے گا حوض کوثر میں سے، اور ایسا حوض کوثر کا اسے پانی میسر آئے گا اس کی پیاس پھر ختم ہو جائے گی. حالانکہ گرمی ہے، تپش ہے، لیکن اتنا عظیم پانی ہے کہ پیاس ختم ہو جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے. فرمایا شان اول رحمت، یہ مہینہ جو ہے 3 اشروں پر مشتمل ہے. پہلا اشرہ جو ہے رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور رحمتوں کا رسول ہوتا ہے. وسط مغفرت، دوسرا اشرہ جو ہے 10 تا 20 تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، گناہ مٹتے ہیں، بخشش مغفرت ہوتی ہے. وآخر عتق من النار، آخری اشرہ جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں بلکہ لکھ دیتا ہے کہ شخص جو ہے دوزخ کی آگ سے بچ گیا ہے، آزادی ہے، اب دوزخ میں نہیں جائے گا.
فرمایا بل خفف عن مملوک فیہ، فرمایا کہ اپنے ملازمین کے لیے آسانی پیدا کر، یعنی اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو پھر جو ہے وہ 6 گھنٹے کر دیتا ہے، 7 گھنٹے کر دیتا ہے، 5 گھنٹے کر دیتا ہے، یا پھر زیادہ کام لینے کے بجائے تھوڑا کام لیتا ہے، جلدی اسے چھٹی دے دیتا ہے، تھوڑا کام لیتا ہے، بدنی کام نہیں لیتا، آسانی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اسے دوزخ کی آگ سے بھی چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ اس حدیث میں ہر چیز جو ہے کھول کر کے بتائے گی کہ ماہ رمضان کی برکات کیا ہیں، نہ صرف روزہ رکھنے والے کے لیے بلکہ جو خود روزہ بھی رکھتا ہے، افطار بھی کراتا ہے، خود روزہ نہیں رکھتا کسی عذر کی وجہ سے روزہ افطار کراتا ہے تو اس کے لیے بھی ثواب ہے۔ گویا کہ نیکیاں ہیں، اعمال ہی اعمال ہیں، برکات ہی برکات ہیں، بس ضرورت اس کی ہے کہ اس کی فکر میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔